السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپہ حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ یا پھر کل ملک بھر میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، وہی ہوا جس کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ وہ سب کچھ نہ ہو گیا۔ یار پا جنید، کل بڑا بھرپور احتجاج ہوا ہے گستاخ رسول کے خلاف پورے ملک میں، مگر جو ہم پرسوں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں جو انداز ہوگا یہ احتجاج کا وہ بڑا مہذب ہونا چاہیے، توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے اور یہ قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے، وہی ہوا ہے۔ دیکھو نا ذرا جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا وہی ہو، اور جس کے لیے دعا کی جا رہی تھی، جس کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی کہ یہ سب کچھ نہ ہو، تشدد کا ایلیمنٹ نہ آئے اس احتجاج میں، وہ سب کچھ ہو گیا۔ مجھے تو ٹینشن کے ساتھ شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ اگر صرف پورے دنیا کے میڈیا کے اوپر یہی بات ہوتی کہ بھرپور احتجاج ہوا ہے تو کتنا اچھا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ، ہر چینل پہ، ہر تبصرہ کرنے والا ظاہرہ ہوا جو ہے کہ توڑ پھوڑ ہوئی جی، اور اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچا، اپنے ہی مسلمان مر گئے، اپنی ایجنسیوں کے بندے مر گئے، اپنے عوام کے کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ وہ بڑی ہی شرمندگی والی بات تھی۔ لوٹ مار کے واقعات جو پیش آئے ہیں، میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے، اور ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مغربی اقوام ہے جو یہ تمام مناظر دیکھ کر ہم پر اس وقت قہقہے لگا رہی ہوں گی، وہ لوگ، ان کا میڈیا وہی چند مناظر ان کو پوری پاکستانی قوم کا ریپرزنٹیٹو بنا کر ان مناظر کے پیچھے جو قوتیں تھیں، ان مناظر کے پیچھے جو لوگ انوالو تھے، ان کو پورے قوم کا نمائندہ بنا کر وہ مغربی میڈیا کئی دن تک اس کو رگڑتا رہے گا۔ وہ امریکی ملاؤن جو تھا اس کے خلاف احتجاج کا یہ طریقہ تو نہیں تھا کہ بند دکانیں توڑ دی جاتی اور لوٹ مار کی۔ اور یہ جو چند افسوسناک مناظر ہیں، یہ ان مناظر کو پس پشت ڈال دیں گے جو ہمارے لیے قابل فخر تھے۔ کل یقیناً اس یوم عشق رسول پر کئی مناظر ایسے تھے جن پر پاکستانی قوم فخر محسوس کر سکتے۔ ایک تو یہ کہ یعنی پوری قوم کے بھاری اکثریت سڑکوں پر آئی ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے نا کہ تمام تر کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہماری قوم کی اکثریت کے دلوں میں عشق رسول بدرجہ اتم موجود ہے۔ ہاں، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ صرف یہی ڈسکس ہوتا، یہ ساتھ نہ ڈسکس ہو رہا ہوتا کہ اپنے ہی بندے مار دیے گئے اور دکانیں توڑ دی گئیں اور لوٹ مار ہوتی رہی، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں نا وہ انہوں نے بڑا اس احتجاج کو مجروح کیا۔ ہم نے پرسوں بھی اپنی گفتگو میں خاص طور پر اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اس احتجاج کے لیے نکلنے والے ہر شخص کو اس روز گھر سے نکلنے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس عظیم مقصد کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں اور اس مقصد کے تقاضے کیا ہیں، اس احتجاج کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ہاں یار، وہ جو تم نے بات کی تھی اپنا شو کے اندر ہی، وہ بڑے لوگوں نے ایمان سے وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ یار یہ بڑی اچھی بات ہے۔ احتجاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ سڑک پہ نکلے اور اونچی اونچی آواز میں درود شریف پڑھے۔ اب جو کچھ کل ہوا ہے، اس صورتحال پر کسی انداز میں بھی جن لوگوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم ایک ہیں، ہم نظم و ضبط کے تحت ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہیں، ہم وہ پیغام دینے میں تو یکسر طور پر ناکام ہوئے۔ یعنی کل یہ تمام قوتیں ہماری یہ حالت دیکھ کر کسی طور پر بھی نہ پریشان ہوئی ہوں گی، نہ ان کے کان پر جوں تک رینگی ہوگی، وہ تو بہت مسرور اور مطمئن ہوں گے۔ ہاں، اس حوالے سے یہ بڑا خوبصورت منظر تھا کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہی مقصد لے کے سڑک پر آ رہی تھی، اور ہمارے اس رویے سے شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ یقیناً جو اس طرح کے شرارتی امریکن ہیں جو بار بار مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں اس طرح کی، وہ واقعی خوش ہو رہے ہوں گے، ان تو بڑے مطمئن ہوں گے، موجے مار رہے ہوں گے۔ بات صرف شرارتی امریکنز تک محدود نہیں ہے، امریکی حکومت کا رویہ تم دیکھ لو، کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کی ایک حرکت کی وجہ سے، ان کے چند شہریوں کی حرکت کی وجہ سے 1.5 ارب سے زیادہ کلمہ گو مسلمانوں کے دل زخمی ہیں۔ ہاں نہیں، وہ تو سیدھا وہی بات کر دیتے ہیں نا جی کہ یہاں آزادی رائے ہے جناب، یہاں پہ کسی کو بھی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہے، ہمارا میڈیا آزاد ہے۔ لیکن اس وقت امریکی میڈیا آزاد نہیں ہوتا جب امریکی میڈیا کو یہ ڈکٹیشن دی جاتی ہے کہ آپ سب کچھ دکھا سکتے ہیں لیکن عراق اور افغانستان سے واپس آنے والی امریکی فوجیوں کی لاشیں نہیں دکھا سکتے۔ اس سے ان کی اپنی پبلک جو ہے وہ مشتعل ہوتی ہے نا، وہ حکومت کے خلاف ہوتی ہے، اور ان کا امریکیوں کے لیے اپنے قانون کا بہت زیادہ احترام ہے، دوسرے ملکوں کے قانون کا کوئی احترام نہیں ہے۔ یعنی اگر
पाकिस्तानी हुकूमत अमेरिका से ये कहे कि हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि हम डॉक्टर शकील आफरीदी को बगावत के जुर्म में ट्रायल करना चाहते हैं, हमारा कानून ये कहता है। हालांकि पाकिस्तान ने कहा नहीं है, लेकिन फिर अमेरिका किस हद तक पाकिस्तान के कानून का एहतराम करता है? रेमंड डेविस के मसले पर अमेरिकियों ने किस हद तक पाकिस्तान के कानून का एहतराम किया था? बिल्कुल भी नहीं। और यार ये अमेरिकी हुकूमत पे लानत डालो, मुझे तो ईमान से वो इक़वाम मुत्तहिदा पे थोड़ा सा प्यार आया कि चलो और कुछ नहीं तो उन्होंने कोई नोटिस तो लिया है ना। पहले इस वीडियो पे भी उन्होंने मजम्मत की है इसकी, और फिर ये फ्रांस में जब दोबारा वो गुस्ताखाना खाके छाप दिए उन बेगैरतों ने, उस पे भी उसने मजम्मत की है इक़वाम मुत्तहिदा। और तुम जरा हिलरी क्लिंटन के बयान पर निगाह दौड़ाओ कि उसने इतना कुछ हो जाने के बावजूद उस फिल्म के मवाद को कंडेम नहीं किया, उसकी मजम्मत नहीं की, सिर्फ उसको रिजेक्ट किया है। यानी ज्यादा से ज्यादा ये कहा है कि मैं इस फिल्म के मवाद से या अमेरिका इस फिल्म के मवाद से मुत्तफिक नहीं है, खुद को डिस एसोसिएट किया है, कंडेम नहीं किया, मजम्मत नहीं की। बे इसी की इंतहा है ना यार। मैं तो समझता हूं कि जितना इंसान दुश्मन ये अमेरिका है ना, को और है ही नहीं। तुम देखो ना, ये जो 1.25 अरब है मुसलमान, वो इंसान नहीं है, उनकी दिलादारी हो रही है। इनको हया शर्म ही नहीं है कि थोड़ा सा कुछ चंद अल्फाज ही ऐसे कह दे को मजम्मत ही कर दे इसकी, मगर बैठे हुए आराम से। और यही आजादी है इजहार की बात करने वाला अमेरिका। तुम ही बता रहे थे उस दिन के गूगल और यूट्यूब से सैकड़ों वीडियो जो है वो उन पे पाबंदी लगवा चुका है मुख्तलिफ जवाब की आड़ में, और मुसलमानों की दफाई से मौत पड़ जाती। अच्छा, तुम अमेरिकी नुक्ता नजर से भी इस सूरत हाल को देख लो कि ये जो दिलों को जीतने की बात करते हैं वॉर अगेंस्ट टेरर में, तो ये 1.5 अरब मुसलमानों को इस सूरत हाल के नतीजे में क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये क्या उनके दिल जीत रहे हैं इस तरह? अब देखो ना, इन चंद दिनों के दौरान जो मुस्लिम ममालिक में एहतजाज हुआ और जिस तरह भरपूर तरीके से हुआ है, इस अमेरिका को कुछ तो मुंह से बोलना चाहिए था इश्तियाल कम करने के लिए। कोई तो ऐसा कदम उठाना चाहिए था। मैं तो ईमान से कल अपने मुल्क के अंदर देख रहा था एहतजाज जो हो रहा था, पुलिस वालों पे मुझे तरस आ रहा था कि यार ये भी मुसलमान है, इनका भी जी चाह रहा होगा कि बजाय इसको रोकने के एहतजाज को शुरू हो जाए हम भी साथ। मगर वो बेचारे फिर अपनी ड्यूटी में खड़े थे, और किस तरह वो 2-3 मेरा ख्याल है बेचारे हलाक भी हो गए हैं लोगों के साथ, वो भी मारे गए। चुप करके बैठा हुआ है अमेरिका, सारा दिन बेचारे भूखे प्यासे रहे, किसी ने भी उन्हें नहीं पूछा। हाय हाय। मगर पाजनैद अल्लाह की लाठी बेआवाज है। इस अमेरिका के लिए हम होंगे कमजोर हैं भी, चलो ठीक है, मगर अल्लाह बहुत ताकतवर है। जिस दिन अल्लाह ने फैसला किया ना, तो ये ताकतवर तरीन अमेरिका बहुत कमजोर नजर आए। बिल्कुल। नाज़रीन, गया मैं लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।